بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، رانا سہیل ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہے۔ آج کی 2-3 مختلف خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ خبر جو اس وقت زبان زد عام ہے، اور میں نے کوشش کی کہ میں لاہور فون کر کے تو میں خود اس کو ویریفائی کروں، لیکن اس رپورٹر سے تو میرا رابطہ نہیں ہو سکا، البتہ اس کے ایک جاننے والے سے میرا رابطہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا جی اگر ہماری یہ خبر غلط ہے تو پھر عمران خان کے بارے میں دی ہے انہوں نے خبر۔ انہوں نے کہا جی خبر اگر غلط ہے ہماری تو انہیں چاہیے کہ ہمارے اوپر سو کر دیں، عمران خان صاحب ہمارے اوپر سو کر دیں۔ میں خبر آپ کو سنانے لگا ہوں۔ خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے، پچھلے الیکشن جس میں وہ پرائم منسٹر بھی بنے تھے، اس کے اندر ان کی جو ٹوٹل ایسٹس تھے، ٹوٹل ایسٹس 3 کروڑ کے لگ بھگ تھے، 3 کروڑ سم تھنگ، 3 کروڑ روپے کے۔ اور اب جو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں 3.5-4 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد، اس الیکشن کے لیے جو کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروائے ہیں تو وہ اماؤنٹ ہے جی 31 کروڑ روپے۔ پہلے تھی 3 کروڑ، اب ہے 31 کروڑ۔ تو تقریباً 27-28 کروڑ یکدم 4 سالوں میں کہاں سے آئے، یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے۔ اور خاص طور پر ان کے لیے جو خود کو صادق اور امین، خیر انہوں نے خود تو کبھی نہیں کہا، وہ تو ثاقب نثار نے ان کو ٹائٹل دیا تھا صادق اور امین کا۔ تو ریاست مدینہ کا بھی یہ بڑا پرچار کرتے رہے ہیں۔ اگر یہ 27 کروڑ 28 کروڑ کا یکدم اضافہ ہوا ہے 4 سال کے اندر، تو یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ ان کا تو ذریعہ روزگار بھی کوئی نہیں، نہ وہ جاب کوئی کرتے ہیں، نہ کوئی لیکچر دیتے ہیں، نہ کوئی کہیں اور کوئی کام ہے ان کا، نہ کوئی ذمہ دارہ ہے۔ تو یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ کویشچن ہے۔ اور اس کے اوپر جو رضوان رضی ہمارے دوست ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ایک اور کیا کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا کر دیا۔ انہوں نے کہا جی جب عمران خان کو پتہ لگ گیا کہ میرے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے، تو وہ جو 27-28 کروڑ کی انکم آئی تھی ان کے پاس، تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ کیا اس وقت پاکستان کے اندر ہے یا کہاں پہ ہے؟ یہ صرف وہی پیسہ نہیں ہے، بہت زیادہ پیسہ تھا۔ باقی 27-28 کروڑ کے ان کے ایسٹس لگے ہیں۔ اس سے پہلا جو پیسہ تھا انہی دنوں میں دیکھیں جن دنوں ان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی عمران خان کے خلاف، تو جمائمہ خان کا جو بھائی ہے جس نے میئر آف لندن کا الیکشن بھی لڑا تھا، جس کی کیمپین کے لیے عمران خان وہاں گئے بھی تھے، اور وہاں پر ان کی کیمپین کرتے رہے ایک پاکستانی نژاد کے خلاف، تو انہوں نے کہا جی وہ باقی جو بہت زیادہ پیسہ تھا ان کے پاس، وہاں کی جو ہے ریونیو ایجنسی جو بھی ہے اس کی یو کے کی، اس نے ان کو نوٹس بھی دیا کہ اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس یکدم کہاں سے آئی۔ تو یہ میچ کرتے ہیں وہی مہینے جب عمران خان صاحب یہاں سے زوال پذیر ہو رہے تھے اور وہاں پر یہ سارا سرمایہ ٹرانسفر کر رہے تھے، رضی دادا کا یہ کہنا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر کسی کو اور بھی کوئی علم ہو تو وہ بھی بتا سکتا ہے، لیکن اس رپورٹر کا کہنا ہے یا اس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر میری خبر غلط ہے تو میرے اوپر سو کر دیں۔ خان صاحب نے آج تک بڑے سو کرنے کے دعوے کیے ہیں، میں اس کو بھی سو کر دوں گا، اس کو بھی سو کر دوں گا، آج تک سو انہوں نے کیا کسی پر کوئی نہیں۔ چلیے جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ خدیجہ شاہ جن کو ابھی ریلیز کیا گیا ہے 9 مئی کے واقعے کے اندر، تو 9 مئی کا واقعہ جو ہے جی خدیجہ شاہ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر ہمارا پاکستان کے اندر امریکن جو کونسل جنرل ہے وہ ہے، اور اسٹیٹ سیکرٹری آف امریکہ 2 ہیں، ان دونوں کی سفارش پر اس کو رہا کیا گیا ہے خدیجہ شاہ کو، اور کوئی بانڈ بھر کے دیا گیا ہے۔ اور چونکہ وہ ایک امریکن سٹیزن بھی ہیں خدیجہ شاہ، تو خدیجہ شاہ کو امریکن سٹیزن ہونے کے ناطے ان کی ریکویسٹ کہا جاتا ہے کہ ان کی ریکویسٹ پر کیا گیا ہے کہ جناب ان کو اب آپ رہا کر دیں، تو وہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کو رہا کیا گیا ہے امریکی سٹیزن ہونے کے وجہ سے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی سٹیزن کو بھی رہا کر دینا چاہیے، کیونکہ دونوں کا جرم سیم ہے۔ تو یہ بڑی ڈسپیرٹی ہے، یا آپ یہ غیر امتیازی سلوک ہے، امتیازی سلوک کہتے ہیں یا غیر امتیازی سلوک کہتے ہیں، بہرحال دس از اے ڈسکریمنیشن۔ تو ڈسکریمنیشن ہے جی یہ کہ ان کو تو پکڑ لیا اور جو خدیجہ شاہ امریکن نیشنل ہے ان کو رہا کر دیا گیا، تو یہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔
اب اگلی بات آتی ہے جناب کہ میرا جو پہلا بلاگ ہے اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ 2434 درخواستیں دی ہیں اس نے پی ٹی آئی والوں نے، اور سب سے زیادہ شور بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہماری درخواستیں مسترد ہوئی ہیں۔ تو درخواستوں کی مسترد ہونے کا ڈیٹا میرے پاس آیا ہے، 15% لوگوں کی درخواستیں ریجیکٹ ہوئی یا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں، زیادہ تر کے اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے پروپوزل یا سیکنڈر جسے کہتے ہیں تائید کنندہ اور تجویز کنندہ، یہ وہاں پر ان کے یا تو حلقے کے نہیں تھے یا دوسرے حلقے کے تھے، یا ان کے وہ اگر ان کے سگنیچر سائن وہ چیلنج کیے گئے ہیں، مخالف امیدوار نے اگر چیلنج کیے ہیں کسی ایک تجویز کنندہ تصدیق کنندہ کے سگنیچر، تو ان کو ویریفائی کرنے کے لیے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، یا وہاں پر موجود یا موقع پر نہیں پہنچ سکا، تو اس لیے بھی کینسل ہوئے ہیں۔ کچھ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اپنے تجویز کنندہ یا تائید کنندہ دوسرے وہ یا 9 مئی میں ملوث لوگوں کو ڈالا ہوا تھا، یا وہ لوگ تھے۔ تو اس طرح سے 15% لوگ، تقریباً 381 اپلیکیشن جو ہیں ریجیکٹ ہوئی ہیں، جو کہ تقریباً 15% بنتی ہیں ٹوٹل نامینیشن پیپرز کا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد چلیں جناب، جو بڑے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون، آج بالآخر انہوں نے ایک جلسہ فاروق آباد سے آغاز کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اچھا جلسہ تھا وہاں پر، وہی انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے حکومت کیوں لی، ہم نے جو 16 مارچ کی بدنامی اپنے سر پہ لی، اور وہ کیوں لی، بس اب صفائیاں پیش کر رہے ہیں، وہ صفائیاں ہی پیش کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال جی آغاز ہو گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اپنے کوئی گھریلو سلسلے طے کرنے کے بعد یہ کیمپین شروع کریں گے، تو آج انہوں نے وہ کیمپین شروع کر دی اور فاروق آباد میں جلسہ کر لیا ہے۔ ایک اور بڑی اچھی بات ہے جی، وہ یہ بات ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ، بے شک وہ اس پارٹی کے یا اس پارٹی کے ہیں، ان لوگوں نے بڑا پیسفل سا اس وقت ماحول رکھا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ کینڈیڈیٹ، مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ، فی الحال بڑا اچھا ماحول انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ کوئی اس طرح کی ابھی بدتمیزی دیکھنے میں نہیں آئی جس کی لوگ توقع کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح چلے گا، اسی خوشگواری کے ساتھ الیکشن مہم چلے گی، کیونکہ الیکشن یا پاکستان کی سیاست میں کسی بھی شخص کی کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی اس کی نظریاتی پارٹی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے مفادات کی پارٹی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے نامینیشن پیپر NA-122 سے ریجیکٹ ہو گئے، کیونکہ ان کا تجویز کنندہ یا پرپوزر جو تھا وہ ان کے حلقے سے نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر، لیکن ایک چیز اور بتاؤں کہ یہ سارے جو ہیں لوگ، مثلا اب بتاؤں آپ کو کہ سلمان اکرم راجہ لاہور ہائی کورٹ کے بڑے مشہور وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل، اچھے وکیل ہیں، اور سردار لطیف کھوسہ، یہ دونوں پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اینڈ دس از اے ویری گڈ ایڈیشن ان دا پی ٹی آئی، اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے ایک ایسٹ ثابت ہوں گے، اور ان کو یہ پولیٹیکل جو ہے نا جی، ان کے نامز، ان کے تحت الیکشن لڑنا یا اس کے تحت ورک کرنا سکھائیں گے، جو کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر جس کا فقدان محسوس کیا جا رہا ہے ابھی۔ ایک اور خوش بات یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے پنجاب اسمبلی کے لیے 173 سے کاغذات نامزدگی منظور کر لی گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے، گرچہ NA-130 سے نواز شریف کے مقابلے میں ان کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اور پیپر ریجیکٹ ہونے کی وجہ وہی ہے کہ وہاں پر تائید کنندہ اور حمایت کنندہ جو بھی تھا وہ اس کو ٹیلی نہیں کر رہے تھے اسی رائڈنگ کو۔ اور اب جو خاص نام میں پڑھنے لگا ہوں، جن لوگوں کو پیپر نہیں منظور کیے گئے یا جو لوگ الیکشن نہیں لڑیں گے یا نہیں لڑ سکتے، ان میں مراد سعید، حماد اظہر، علی امین گنڈاپور، میجر طارق صادق، علی محمد خان، شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی، مونس الہی کے والد چوہدری پرویز الہی، اسد کیسر، زرتاج گل، یہ الیکشن نہیں لڑیں گے جی۔
ان کے پیپر یا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ان کے خلاف مقدمات ہیں۔ ایسے ہی جیسے ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوتی جائیں گی، ہم اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے، اور آپ سے امید کریں گے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں گے کہ اور کن موضوعات پر آپ کے ساتھ ہم آپ کو مطلع کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔